کتنے ہی بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو، جہلیت کے ناموں کو یہاں اپلائی مت کرو۔ وہ ایک معنی ہے حضرت، ایک نام ہے، اس کا معنی بڑھتا ہے پونک کا کتا، تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں، میں کہ واہ اسم و مسمى نظر آتے ہیں حضرت۔ ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے۔ غلط نے پھیلا تھا کہ نعوذ باللہ اہل بیت تو نہیں مانتے، کا دماغ خراب ہو گیا۔ صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابی نبی جنتی جنتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ یہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟ جذبے اور شوق میں نعرہ لگا رہی تھی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ام العلا کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی والوں کی طرف سے ایک نیا فتویٰ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے، اور اس فتوے نے بہت زیادہ حیران بھی کیا ہے۔ کہنا ہے کہ آپ بچوں کا نام زین العابدین نہیں رکھ سکتے، کیونکہ امام زین العابدین جو تھے وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کا جو لقب ہے وہ زین العابدین بڑھ گیا۔ تو ان کا اصل جو نام تھا وہ علی تھا۔ جو بھی بندہ اپنے بچے کو کوئی نام رکھتا ہے زین العابدین، اس کو زین العابدین نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ساتھ اس کو غلام زین العابدین ملا کر وہ نام رکھنا چاہیے۔ اب ان کا یہ اعتراض ہے کہ آپ لقب کے اوپر نام نہیں رکھ سکتے، یعنی جو لقب ہوتا ہے وہ نام نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے دوستوں بہت سی ایسی مثالیں ہیں، صحابہ کرام کے جو نام تھے وہ لقب کے اوپر تھے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے جو القابات تھے جو ان کے ساتھ مشہور تھے۔ اسی طرح سے حضرت بکر صدیق، صدیق جو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ اپنا نام صدیق بھی رکھتے ہیں، محمد صدیق ہو گیا، یا اس کے علاوہ غلام صدیق ہو گیا، یعنی اس طرح سے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ فاروق کا جو لقب تھا وہ فاروق تھا۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج کل فاروق نام رکھتے ہیں اپنا۔ اسی طرح سے غلام محی الدین، یہ بھی القاب تھا، نظام الدین، یہ بھی القابات تھے۔ تو آج کل کے جو لوگ ہیں وہ یہ نام رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ نئی بات انہوں نے کھڑی کی ہے کہ آپ زین العابدین نام نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ القاب ہے۔ اگر آپ نے نام کوئی رکھنا ہے تو غلام زین العابدین رکھنا ہے۔ تو یہ نیا فتویٰ جاری کر دیا تھا اسلامی والوں نے کہ آپ زین العابدین نام نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ کے سامنے بہت سی میں نے ایسی مثالیں رکھی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ القابات کے اوپر بھی لوگ آج کل جو ہیں وہ نام رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اب یہ دعوت اسلامی والے جو ہیں یہ امت مسلمہ کے اجماع سے ہٹ کر یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ آپ زین العابدین نام نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ لوگ زین العابدین نام رکھتے ہیں، اور یہ جو دعوت اسلامی والے یہ منع کر رہے ہیں کہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ اور اسی طرح سے مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر گھر میں معاویہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک معاویہ ضرور ہونا چاہیے، یعنی اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ معاویہ رکھنے چاہیے۔ اب یہاں پر آپ خود ہی حساب لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی والے کہ زین العابدین نام آپ نہیں رکھ سکتے، اور دوسری طرف ان کا یہ کہنا ہے مولانا الیاس قادری صاحب کا کہ معاویہ کا نام رکھیں، ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلامی والے جو ہیں اہل بیت کرام، مولا علی علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت تھے ان کے ناموں سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے جو لوگ مخالف آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنگیں کی تھی، تو ان کے نام کے اوپر آپ نام رکھیں۔ بہت حیرانگی والی بات ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم بات۔ ایک معاویہ ہونا چاہیے۔ غلط نے پھیلا تھا کہ نعوذ باللہ اہل بیت تو نہیں مانتے، کا دماغ خراب ہو گیا۔ جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، قائد کبریا معاویہ، عاشق مصطفیٰ معاویہ، زاہد و بادشاہ معاویہ، ہو کرم ہو عطا معاویہ، خوبرو خوش ادا معاویہ۔ 2012-13 کی بات ہے کہ میں نے ایک لفظ کا معنی بیان کیا، اور میں نام رکھنے کے والے سے کہہ رہا تھا کہ یار ایسا نام نہ رکھیں کہ جس نام کا اس قسم کا معنی۔ اب وہ نام صحابی رسول کا بھی تھا، اب معنی اس کا لغت کی 50 کتابوں میں وہی موجود ہے۔ میں نے نام ہی کسی کا نہیں لیا، میں نے صرف اتنا بولا کہ اس طرح کا نام نہ رکھیں، بس میرے خلاف لگ گیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہو گیا۔ اچھا شام کو یہ بات ہوئی، میرے استاد گرامی نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ اس حوالے سے بات کی ہے، تو یہ تو ساری لغت کی کتابیں بھری ہوئی اس کا یہی معنی ہے۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا بات یہ تو مناظرے کر لے گا، تیرے سامنے 50-500 کتاب تو دلائل بھی دے دے گا، لیکن اتنا سوچ کہ ہر دفعہ جب وہ لفظ نکالے گا اور کہے گا اس کا یہ معنی کتابیں ڈھونڈے گا تو ذہن میں کہاں جائے گا ذہن، اور یہ کیا چیز ہوگی، یہ فتنہ پڑے گا۔ لہٰذا صحابہ کی عزت کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو۔ تجھے یہ کہتے ہیں نا کہ تیرے سے بدی ہوئی ہے، تو بس مان لے کہ ٹھیک ہے ہوئی ہے جی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لو جی میں نے اگلے جمعے پہ آ کے 5 منٹ لگا کے جمعے کی تمام میں توبہ کر کے ویڈیو اپلوڈ کیا۔ 2012-13 2018-19 میں امیر دعوت اسلامی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا معاویہ، یا پوتے کا نام رکھا معاویہ۔ جب وہ نام آیا یہ پتہ نہیں کلپ کہاں سے نکالا، چونکہ اس وقت اتنا ہی وائرل نہیں ہوتا، میں نے فوراً سے وہ کر دیا تھا۔ وہ جیسے ہی جناب آیا نا ایک طرف انہوں نے نام رکھا جی کہ میں نے اپنے ویڈیو لگائی بیٹے کا پوتے کا نام، ساتھ ہی ویڈیو لگا کے نیچے دے دیا، لو بھائی اس کو نام نہیں پسند آیا، لو بھائی پورے پاکستان میں ٹرول ہوں۔ اب کیا جی معذرت کرو اللہ جی، میں پھر اسی میں معذرت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری دفعہ پھر وائرل کیا، پھر کہا جی معافی مانگتا ہوں، میں پھر معافی مانگتا ہوں۔ انگیز حدیث مجھے یاد آ گئی، بخاری میں حدیث ہے، عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے بوڑھے، ام العلا کہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ جب فوت ہوئے تو نبی اسلام ہمارے ہاں تشریف لائے میت کو دیکھنے کے لیے، تو میں نے ان کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ عثمان تیرے لیے تو آخرت کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں۔ تو نبی الاسلام پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ یہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے؟ کتنے خطرناک الفاظ ہیں یہ۔
حالانکہ نبی الاسلام تو قطعی جنتی ہیں، لیکن آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں، سورۃ الاحقاف میں پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے پر، اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ ام العلا کہتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور سے یہ بات جب سنی نا، میں کہتا ہوں کہ اس تکلیف کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتنے جذبے اور شوق میں نعرہ لگا رہی تھی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، یاران نبی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ۔ اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا۔ ام العلا کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے۔ پھر کہتی ہے کچھ دن بعد مجھے خواب میں نا ایک پانی کا چشمہ دکھایا گیا بڑا خوبصورت، حضرت عثمان بن مظعون، میں نے حضور سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے۔ پھر حضور نے کنفرم کیا، اور وہ بھی حضور نے کر دیا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ خود ہی کر لیتی نا۔ اس سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی اسلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا، سفر و حضر میں سواری کا کجاوا کستا تھا، خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا خدمت گزار ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر صرف، جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے، صحابی ہے، اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے۔ اس اعتبار سے تو ہر کلمہ وہ بھی جنتی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اسی امید میں نا انشاءاللہ۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کا نام تھا مدعم، اس صحابی کا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا، یہ سمجھ کے مال غنیمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی وقت نہیں میں گھر لے جاؤں، وہ بھی آ کے جمع کروائی مال غنیمت میں، کیونکہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے حکمران وقت نے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے کلیئر ہو گیا عقیدہ۔ پھر جو بخاری مسلم میں وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، چند دن تک وہ نظر نہ آئی، تو نبی السلام نے کہا وہ عورت کدھر گئی؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، رات کے وقت ہی ہم نے اسے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں تم نے بتایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لوگوں نے ہلکا جانا کہ وہ ایک عام حبشی عورت تھی، لیکن حضور کے لیے تو ہر وہ بندہ اہم ہے جو دین کا کام کرے۔ آپ کے نزدیک جس کا اونچا نعرہ وہ اہم ہے، نبی الاسلام کے نزدیک دین کا کام کرنے والا بندہ اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ قبر پہ لے کے گئے، نبی الاسلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے، کیا کسی کافر کی قبر حضور کی دعا سے جنت کا باغ بن سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہاں سے معاف کرنا ہے؟ کافر کو، مشرک کو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کی قبریں تھیں، ورنہ کہیں گے گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ صحابہ ہو گیا۔ اس زمانے میں جو مسلمان تھے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، ویسے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن وہ فتویٰ لگا دیں گے نا، چلے ہم کہتے ہیں اس زمانے کے جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ دوستوں جتنے بھی اس طرح کے یہ فتوے دے رہے ہیں دعوت اسلامی والے، یہ سراسر امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت پھیلانے والی بات، یعنی امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ کسی بھی لقب کے اوپر آپ نام لگ سکتے ہیں، کسی بھی بندے کا لقب ہے، یعنی صحابہ کے جو القابات کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ اپنا الگ سے فتویٰ دے رہے ہیں کہ اب زین العابدین نام جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ بنو امیہ کا بہت زیادہ دفاع کرتے ہیں، اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام یا اہل بیت کرام کا دفاع بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے چینل کے اوپر بدعات اور خرافات کو پروموٹ کرتے ہیں دعوت اسلامی والے، لیکن جب اہل بیت کرام کی دفاع کی باری آتی ہے تو یہ لوگ جو ہیں چپ کر جاتے ہیں۔ علی علیہ السلام کے جو لوگ مخالف آئے تھے ان لوگوں کا یہ دفاع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟